بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر، ولاگر، ناولسٹ پروفیسر ایم اے رضا، اور آپ سب کی جو ہے نا خدمت میں مرشد اردو، مینٹور اردو، جو ہمارا اردو چینل ہے، اس سے آپ کی جو ہے نا وہ خدمت میں، اس کی وساطت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارا انگریزی چینل پروفیسر ایم اے رضا کے نام سے، مینٹور انگلش اس کا ہینڈل ہے، اور اسی طرح جو ہے نا عربک چینل جو ہے اس کا ہینڈل مینٹور عربک ہے، اکٹھا لکھیں گے بغیر سپیسز کے۔ اسی طرح ٹرکش چینل جو ہے اس کا مینٹور ٹرکش ہے، بنا سپیسز کے آپ لکھیں گے۔ اور سی ایس ایس کا ہمارا چینل جو ہے وہ افکار جدیدہ تحریک پاکستان کے نام سے، وہ ایک چینل بچا ہے جی میرے نام سے، پروفیسر ایم اے رضا اس کا ہینڈل ہے، پروفیسر جو ہے وہ انڈرسکور ایم اے انڈرسکور رضا، یہ اس کا جو ہے نا وہ ہینڈل ہے۔ اور ایک ہمارا جو ہے نا وہ کڈز سرکس کے نام سے، گلوبل کڈز ٹی وی، تخلیقات عالمی اطفال کے نام سے جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ چینلز کے تعارف کے بعد آج میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ پچھلا استاد محترم قبلہ محمد بخش کیف عرفانی صاحب کے جو ہے وہ صحت تلفظ کا جو اردو قاعدہ تھا، مرتب شدہ اردو قاعدہ، وہ جب میں نے اس کا پہلا ولاگ، پہلا لیکچر اس کا اپلوڈ کیا تھا، تو آپ کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ اس کے ساتھ دوسرا قاعدہ جو ہے ہم میر بہادر علی حسینی صاحب کا شروع کریں گے، قواعد زبان اردو۔ تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ اولین نسخے مطبوعہ 1860 کا سر ورق، 1820 کا سر ورق، 1820 کا سر ورق، قواعد زبان اردو، مشہور رسالہ گلکرسٹ۔ اس لفظ کو آپ مضمن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ اردو دانوں نے اس کو مضمن بھی پڑھا ہے، اور دونوں ہمارے یہاں معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ رائج ہیں، دونوں جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ادائیگی الفاظ دونوں کی جو ہے نا وہ تفویض ہے، دونوں معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ تو مضمن، میں اس کو جو ہے نا وہ مضمن پڑھ رہا ہوں، عربی قواعد کے اوپر پرکھیں گے تو مضمن درست ہوگا، اور اردو کے اندر جو ایک اس کا ادائیگی چل رہی ہے مضمن، تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، میں اس پر آپ سے بحث نہیں کرتا۔ قوانین صرف و نحو ہندی، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی اس وقت جو ہے نا وہ اردو کا ابھی فائنل نام جو ہے وہ یہ ہندوی بھی رہا ہے، ریختہ بھی رہا ہے، تو آگے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے ساتھ ہی جو ہے نا وہ میر بہادر علی حسینی صاحب جو ہے وہ اس کو آگے اردو میں بھی بولیں گے۔ گلکرسٹ اردو رسالہ، یہ اردو کے اس دور کے سپیلنگز ہیں جو اب ہمارے جو ہے نا URDU ہو چکے ہیں، تو جو ہے وہ گلکرسٹ کے مطابق جو انہوں نے اس کے جو سپیل لکھے ہیں وہ ORDOO ہیں، اور رولز آف ہندی گرامر، ٹھیک ہے جی۔ کیلکتہ، پرنٹڈ فار دس کیلکتہ اسکول بک سوسائٹی ایٹ دا ہندوستانی پریس بائی بی پریریا 1820۔ اب ہم صفحہ، بیسیکلی پچھلے جتنے بھی صفحات تھے وہ اتنے ایسے نہیں ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ ہم اس کے باس میں شامل کر سکے، وہ چونکہ، لیکن میں بیان کر دوں گا وہ بھی۔ یہ جو حصہ میں بیان کر رہا ہوں یہ کلاس 2 سے لے کر آن ورڈ جو ہے وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک بھی اسٹوڈنٹس کے لیے، اور جو ہے نا وہ اساتذہ کے لیے بھی نہایت، اور جن پیرنٹس نے گھر میں خود بچوں کو ہوم ورک کروانا ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ بڑے مفید و معاون ثابت ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رسالہ زبان ریختہ ہندی کی صرف و نحو میں مشتمل ہے 2 مقالے پر۔
مقالہ اول اس کا مفردات پر ہے اور مقالہ دوم اس کا مرکبات پر ہے، وہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ اور یعنی میں اس کو جو ہے نا وہ دونوں کو اکٹھے لے کر چلوں گا۔ ایک ہمارا لیکچر ہوگا مفردات کے اوپر یعنی مقالہ اول سے، اور ایک لیکچر ہمارا ہوگا مرکبات سے یعنی دوسرے جو ہے وہ اس سے یعنی کہہ لیجئے کہ دوسرے مقالہ سے۔ مقالہ اول مفردات میں کلمہ وہ لفظ ہے کہ موضوع ہے واسطے ایک معنی فرد کے، یعنی کلمہ جو موضوع ہے کس ایک فرد کے لیے یہ مقالہ شامل ہے 3 بحث پر۔ یہ مقالہ کس چیز پر شامل ہے؟ 3 بحث پر۔ اس میں بحث اول کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے کہ دلالت کرے ایک معنی پر ساتھ استقلال کے، یعنی دلالت کے واسطے محتاج دوسرے کی طرف نہ ہو اور اس کے معنی کے ساتھ زمانہ معتبر نہ ہو۔ اس بحث میں 4 ابواب ہیں، یہ اس کی پہلی بحث ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 4 ابواب ہیں، آگے ہم اس کو جو ہے نا باری باری لیں گے۔ یہ کلاسیکل اردو ہے تو آپ کو اس پر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اردو کا حال جو بیان کیا تھا وہ نیو کلاسیکل ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ، اور ماڈریٹڈ اردو جو یوزلی میں نارمل آپ کے ساتھ بولتا ہوتا ہوں وہ آپ کے جو وہ ماڈریٹڈ اردو ہے۔ اس باس میں 4 باب ہیں۔ باب اول تقسیم میں اسم کی با اعتبار اشتقاق اور عدم اشتقاق کے جانا چاہیے کہ اس اعتبار سے اس کی 3 نوع ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نوع اول کیا اس کی بن رہی ہے؟ جامد وہ اسم کہ نہ وہ مشتق ہے نہ مشتق من ہو ہے، یعنی نہ نکلا ہے وہ کسو سے یعنی کسی سے اور نہ اس سے کسو نکلا۔ اب یہ جو ایک فٹ نوٹ ہے ہم اس کو پڑھ کے پھر آگے چلتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جاننا چاہیے ہے لیکن نسخہ جات مطبوعہ کلکتہ اسکول بک سوسائٹی 1820 میں جانا چاہیے ہی ہے، یعنی وہاں پر اس کا جو ایگزیکٹ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہی ہے۔ تو اب اگلے صفحہ پر چلتے ہیں جی، یہ صفحہ نمبر 51 تھا، صفحہ نمبر 52 پر چلتے ہیں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 51 کا اختتام ہوا۔ قواعد زبان اردو صفحہ نمبر 52 کوئی نکلا ہے جیسے پتھر، ہاتھی، مرد، رنڈی وغیرہ۔ نوع دوم مصدر وہ اسم ہے کہ نکلے اس سے افعال اور اسمائے مشتقہ یا مشتق ہو، اسمائے مشتقہ یعنی اسمائے مشتق، ٹھیک ہے، مشتق شدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ایک ہے نیچے فٹ نوٹ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ نسخہ مطبوعہ کلکتہ اسکول بک سوسائٹی 1820 میں اسم ہے کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے نہایت اچھے انداز سے جو چیزیں اس میں شامل نہیں تھی اس کو بھی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ بیان فرمایا۔ علامت مصدر کی ہندی میں حرف نا ہے، یعنی نون و الف ساکن، اور مصدر کی 4 قسم ہے۔ لازم جیسا آنا جانا، متعدی بیک مفعول یعنی کہ ایک مفعول، جیسا مارنا کاٹنا، متعدی ب2 مفعول جیسا کٹوانا دبوانا، یہ دوہرا مفعول بھی اس کو جو ہے نا وہ بولتے ہوتے ہیں۔ متعدی سہ مفعول جیسے دلانا۔ اب یہ دلانا جو ہے یہ اس میں جو ہے اب غور کریں نا تو کٹوانا میں کاٹنا اور آنا 2 مفعول بن رہے تھے، جبکہ دلانا کے اندر جو ہے نا وہ ڈالنا، لانا اور آنا، یہ 3 آمنے مفعول یہاں پر اکٹھے کیے ہیں، تو یہ ہماری جو ہے وہ یہ سہ مفعول بنے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر مصدر متعدی مطلقاً 2 قسم ہے، معروف مثال اس کی مذکور ہوئی اور مجہول چنانچہ مارا جانا، کٹوایا جانا، دلایا جانا، ٹھیک ہے، اور تفصیل اس کی کما حق کو ہو باس فعل میں آوے گی انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھا چاہیے کہ مصدر دلالت کرتا ہے صادر ہونے پر، فعل کے فاعل سے فاعل ہونے پر، فعل کے فاعل میں، اور اس میں اس صدور اور قیام کے بعد ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور اس کیفیت پر جو اسم دلالت کرے وہ حاصل بالمصدر ہے۔ پس اکثر مصادر کی علامت کے حذف کرنے سے جس قدر باقی رہے وہی حاصل مصدر ہے، جیسا مار پیٹ لوٹ کاٹ، لوٹ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی صیغہ جمع امر کا جو
بغیر حمزے کے آتا ہے، حاصل بالمصدر ہوتا ہے، جیسا لگاؤ، چڑھاؤ، دباؤ، بچاؤ، اور کبھی ماضی واحد مذکر کے ساتھ حرف نون لانے سے جیسا لگان، تکان، اور کبھی حرف بار پارسی کے آنے سے جیسا ملاپ۔ نوع سوم ہے جی مشتق، وہ اسم ہے کہ وہ نکلے مصدر سے، پس مشتق کی 4 قسم ہیں۔ یہاں پر اقسام بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کاتب صاحب نے جو ہے نا یہاں پہ شاہکار کر دیا ہو، تو یہاں پر جو ہے نا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ قسم اول، قسم اول 4 قسم ہے، اور قسم کی جمع اقسام جو ہے وہ یہاں سے میں اقسام پڑھنے جا رہا تھا تو وہ قسم نکلا ہے، جو ہے وہ غیر ارادی اور غیر فطری طور پر، تو اس کو جو ہے نا وہ درست کر لیجئے گا۔ یہ قسم ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے ہی رٹ لیں۔ قسم اول، اسم فاعل وہ کہ دلالت کرے ایسی ذات پر کہ جس سے فعل صادر ہو، جیسا مارنے والا یا قائم ہو۔ یہ میں نے فٹ نوٹ پہلے پڑھ دیا تھا، تو یہاں پر ہمارا صفحہ نمبر جو ہے وہ 52 کا اختتام ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اگلے لیکچر کے اندر ہم صفحہ نمبر 53 سے اس کا ربط قائم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے: انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، قومی زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے، قومی زبان کی ترقی اور نفاذ کے لیے ایک قدم اور۔ ہیو اے گڈ ڈے۔